تمام نیک تمناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت بلندی درجات کے لیے پھر بھی ایک دفعہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ حیدری الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صلوات اللہم صل علی محمد مختصر سے وقت میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل البیت کے فضائل جتنا انسان پڑھنا چاہے وہ اس کی عمر گزر جائے گی، لیکن اہل البیت کے فضائل پڑھنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت تو زیادہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو صرف کائنات میں مولا امیر المومنین کی عظیم ہستی موجود ہے، اس کے فضائل پڑھنا چاہے انسان تو ان کے فضائل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائیں اور جتنے درخت موجود ہیں یہ قلمیں بن جائیں، جنوں اور انس یہ سب مل کر علی کے فضائل کو شمار کرنا چاہیں، علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں، تو رسول فرماتے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ علی کے فضائل کا احساس کر سکیں، علی کے فضائل کو شمار کر سکیں۔ فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک جملہ بدل قیاس کر دو تاکہ تمہید بن جائے کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے یہ فضیلتیں انہیں ملی ہیں وہ کام بیان ہونے چاہیے۔ مولا امیر المومنین کو جو فضیلت جو اہمیت سب سے زیادہ ملی ہے، آج معاشرے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جوانوں کو وہ چیزیں بتائی جائیں۔ گزشتہ مجلس کا جو عنوان تھا کہ تہجد کی نماز شب کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نماز تہجد ہے۔ تہجد کا معنی کیا ہے کہ تہجد کا معنی کیا ہے؟ انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر مصلی عبادت پہ چلا جائے، یعنی آدھی رات کو انسان کا بیدار ہو جانا۔ سب کی توجہ میری طرف، کھڑکیاں دروازے باہر پہ گن لیجئے گا، پنکھے باہر پہ گن لیجئے گا، ابھی ذرا مجھے دیکھ لیں، میرے چہرے کی زیارت کر لیں بھی آپ لوگ۔ تو فرمایا تہجد کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا بیدار ہو جانا۔ یہاں بیداری سے دو مرادیں لی جا سکتی ہیں، ایک بیدار ہونا، اپنا بستر گرم چھوڑ کر مصلی عبادت میں چلا جانا، دوسرا بیداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو مصلی عبادت میں لے جا کر بیدار کر لے۔ ٹھیک ہے، جسم کی بیداری سے بھی انسان کو فائدے ملتے ہیں اور روح کی بیداری سے بھی فائدے ملتے ہیں۔
یہاں جسم کو بیدار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسم کے اندر پرندہ قید ہے، جو اس پنجرے میں پرندہ قید ہے، روح یہ تو بیدار ہو جائے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دی جائے، آپ کو زحمت دی جائے کہ آپ اپنا گرم بستر چھوڑ کے اپنی نیند خراب کر کے مصلی عبادت میں چلے جائیں، بلکہ یہاں اللہ چاہتا یہ ہے تم اپنے بستر سے بیداری کا اظہار کرو، تمہاری روح کو بیدار دے کر ہوگا۔ جب انسان کی روح بیدار ہو جائے پھر وہ اس معاشرے کے اندر وہ کام کرتا ہے کہ عقل انسانی ان کاموں کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کے لیے نماز تہجد ہے جو نافلہ نماز ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ مقام محمود یعنی کون سا مقام؟ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان فائز ہو کر امت کی شفاعت کر سکتا ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں اور ایک جوان تھوڑا داڑھا سجا کے میں سب بدل لے کر آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد نماز شب کی بڑی اہمیت، بڑی اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، کچھ عرض کی تھی، کچھ آج عرض کرتا ہوں۔ پاک حبیب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا، آدھی رات کو گرم بستر چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھنا مجھے اتنا پسند ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں مجھے ہیچ نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بستر چھوڑ کے نماز شب میں 2 رکعت انسان پڑھ لے، اس کو رسول خدا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ فضیلت و اہمیت اس کی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اور امام سے بھی منسوب ہے، اذا قام العبد، جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کر لیتا ہے، کب؟ من لذیذ مضجعہ والنعاس فی عینہ لیجزی ربہ جل جلالہ، کہ انسان آدھی رات کو اپنے گرم بستر سے اٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا اپنی نیند کو توڑ کر مصلی عبادت میں جاتا ہے۔ کس لیے جاتا ہے؟ لیجزی ربہ، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ جس وقت بستر چھوڑ کے انسان مصلی عبادت میں جاتا ہے تاکہ اس کا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے، وہ مصلی عبادت میں جا کر کام کیا کرتا ہے؟ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، اپنی نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے پروردگار بَاهَ اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس چھوٹے سے فعل کو دیکھ کر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ فخر کر کے کیا کہتا ہے؟ فخر کر کے کہتا ہے فَقَالَ أَمَّا تَرَوْنَ عَبْدِي، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، کیا تم میرے عبد کی طرف، میرے بندے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کیا نہیں دیکھتے ہو؟ پھر فرماتا ہے هَذَا قَدْ قَامَ مِنْ لَذِيذِ الْمَضْجَعِ إِلَىٰ صَلَاةٍ لَمْ أَحْفَظُهَا عَلَيْهِ، کہ یہ بندہ آدھی رات کو اپنا گرم بستر چھوڑ کر مصلی عبادت پہ کیا ہے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اور جس نماز کے لیے یہ کیا ہے، یاد رکھو میں نے یہ نماز اپنے بندوں پر واجب نہیں کی ہے، پھر بھی یہ بندہ اس مقام پر، اس مصلی عبادت پر پہنچ گیا ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ اشہدوا انی قد غفرت لہ، اے فرشتوں، اے آسمان کی مخلوق، تم گواہ لینا اس انسان کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کتنا کام ہے؟ بس رات کو بستر چھوڑ کے میرے عزیزوں مصلی عبادت پہ چلے جانا ہے۔ ہم مصلی عبادت پہ جاتے ہیں، صرف یہ زمین اور آسمان فخر نہیں کرتے ہیں، میرا اور آپ کا خدا فخر کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ کیا اللہ کے بندے کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ہے کہ جس سے اس کا خدا اس پر فخر محسوس کرے؟ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں
کہ رات کو جب انسان سو جاتا ہے ایک فرشتہ آ کر اس کی نیند سے اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں یہ بندہ بیدار ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا اور کام نہیں کر سکتا، اس وقت یہ بندہ کیا کرے؟ اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرے اور جو حاجت ہے وہ خدا سے بات کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا ہر انسان کو زندگی کی ہر رات میں یہ ایک موقع ضرور دیتے ہیں کہ اس کو فرشتہ آپ کا بیدار کرے۔ بس اگلا کام ہم نے کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہترین صلوات پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ثلاث ہدنا ہوا فخر المومن، تین چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے لیے باعث افتخار ہیں، تین چیزیں مومن کے لیے باعث افتخار ہے۔ یا امام جعفر صادق کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا وَزَيْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اس انسان کے لیے زینت کا سبب ہے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت یہ ہے کہ انسان نائی سے بال داڑھی بنوا کر، شیو کروا کے، نہا دھو کر، سرخی پاؤڈر لگا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر معاشرے میں جا کر بتائے میں صاف ستھرا اور خوبصورت بن کر آیا ہوں، میں مزین ہو کر آیا ہوں، میں زینت حاصل کر کے آیا ہوں۔ یہ ظاہری جسم کی زینت ہے، اور فرمایا کہ تمہاری ظاہری دنیا کی زینت کی سرخی پاؤڈر ہے، یہ کریم لگانا ہے، لیکن یاد رکھو دنیا اور آخرت میں جو تمہارے لیے زینت اور باعث افتخار چیزیں ہیں وہ میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں صرف اور صرف تین چیزیں ہیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں بیدار سے صلوات پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی فرماتے ہیں الصلاۃ فی اللیل، پہلی چیز بندہ مومن کے فخر کے لیے اور اس کی زینت کے لیے نماز شب ہے، نماز تہجد ہے، جو انسان کے لیے حسن لے کر آتی ہے۔ ایک جملہ بریکٹ میں اور عرض کرتا ہوں، جوان سارے میری طرف بیٹھے ہیں، بزرگ بھی میری طرف ہیں، کہ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کا معیار سرخی پاؤڈر کو قرار دیا گیا ہے، کالا۔ آپ یقین کریں خواتین اس قدر سرخی پاؤڈر لگاتی ہیں، یہاں سے نیچے جسم کالا ہوتا ہے، یہاں سے اوپر جسم سفید ہو جاتا ہے۔ ہاں، فقہی مسئلہ کیا ہے؟ فقہ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ نے اپنے ہاتھ پہ جو انگوٹھی پہنی ہے اگر وہ زینت کے لیے پہنی، اس کو چھپانا واجب ہے۔ تھوڑا جو میری طرف رکھنا جملہ جو آخری دو کا بڑے لذت آپ لوگوں کو آئے گی کہ جو جسم پہ انگوٹھی پہنی جا رہی ہے اگر زینت کے لیے چھپانا واجب ہے، سرخی لگائی ہے اگر یہ زینت کے لیے تو اس کا چھپانا واجب ہے۔ یہ جو ظاہری دنیا کی ظاہری جسم کی زینت کے لیے کام کرتی ہیں خواتین، ان کا چھپانا واجب ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو نماز شب پڑھ کر انسان کے جسم پر، وجود پر نور آ جاتا ہے، جو حسن آ جاتا ہے، اس کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ کتنی اہمیت ہے۔ ہم جو ظاہری دنیا میں کام کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ جو باطنی کام کرتے ہیں، جو روح کی بیداری کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی کس قدر اہمیت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وَيَحْزُنُ مِنْ مَعْصِيَتِ النَّاسِ، اس چیز سے مایوس ہو جانا، یائسہ ہو جانا۔ یائسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت بوڑھیا ہو جائے، 50 سال یا 60 سال کی عمر میں چلی جائے، اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ یائسہ ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے۔ جو اس کی وجود میں خدا نے قوت رکھی ہے وہ قوت سلب ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ انسان مایوس ہو جائے، کس چیز سے مایوس ہو جائے؟ جو احمد خان صاحب کے جیب میں جتنے پیسے ہیں ہم سب اس سے مایوس ہو جائیں کہ وہ پیسے ہم لے لیں گے، ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے، ہم اپنے استعمال میں لیں گے۔ دوسروں کے مال سے مایوس ہو جانا۔ تیسری چھٹے والا فرماتے ہیں ولایت الامام من آل محمد، تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو آل محمد میں سے تمہارے وقت کا امام ہو اس کی ولایت کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ
تاریخ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز شب پڑھی ہے، عبادت کی ہے، لیکن 3 انسان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قدر عبادت کی ہے کہ ان کے وجود پر ورم آ گئی ہے۔ ورم کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دو کہ ورم وہ چیز ہے کہ جو جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ بس پیشانی پہ انسان سجدے کرتا رہے، سجدے کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے ایک کالا سا نشان پڑ جاتا ہے جس کو محراب کہا جاتا ہے، لیکن یہی لوگ جو سفید ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے یہ بڑھ جاتا ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، پاؤں پہ بھی یہ بڑھ جاتا ہے، اس کو ورم کہا جاتا ہے۔ پہلی ہستی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو مسجد کے محراب میں اس قدر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تفسیر الکوثر میں صاحب الکوثر نے یہ روایات بیان کی ہے، جا کر اتفاق ضرور دیکھیے گا۔ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ حبیب، اللہ کا یہ رسول، یہ محبوب، یہ معشوق اس قدر رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں تھک گئے تھے، یہ 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کر عبادت نہ کر سکتا تھا، پھر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتا تھا۔ ورم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اب عبادت نہیں ہو رہی ہے، پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت میں قصیدہ پڑھا تھا، پروردگار نے کیا کہا؟ طٰہٰ، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے محبوب، انداز گفتگو تو دیکھیے، اے میرے طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت، فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیجیے۔ اس قدر عبادت کی ہے۔ اب اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں آپ کی عبادت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اس لیے قرآن نہیں بھیجا کہ آپ ساری رات اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے وجود کو مشقت میں ڈال دیجیے۔ فخر کر رہا ہے۔ پھر اگلی آیت سورہ مزمل جو قرآن میں ایک بہترین سورہ، اس کو پڑھ لیجیے جا کر، بلکہ اور حدیث بھی کہ رسول اللہ جو عبادت کیا کرتے تھے، حدیث کیا کہتی ہے؟ ان النبی یصلی حتی تورمت قدماہ، رسول اللہ قرآن کے آیات کے نزول کے بعد مسجد کے میدان میں اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم کے نشان لوگوں کو دکھائی دیا کرتے تھے۔ سورہ مزمل میں کیا کہتا ہے؟ ایھا المزمل، مزمل اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، ایک کسائی چادر میں جانے والے محمد، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب آپ راتوں کو بہت زیادہ اٹھتے ہیں، بہت زیادہ جاگتے ہیں، اب خدا ان کی اس قدر شب بیداری کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو جاگیے مگر زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا جاگیے۔ مجھے زیادہ عبادت آپ سے نہیں چاہیے ہے کہ آپ کی جسم کو اذیت ہو جائے، آپ مشقت میں پڑ جائیں، مجھے اس قدر عبادت نہیں چاہیے ہے۔ وہ تو حبیب ہیں جو رات کو جاگ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو حبیب کی امت ہے، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کیا ہم اس معیار میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ساری رات اٹھ کر مسجد کے محراب میں جا کر گڑگڑا کر رونا شروع کر دیں۔ وہ تو یہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ جو 17 رکعت نماز تیرے اوپر واجب کی ہے، اگر تو وہ پڑھنا ہے اس کو بھی قبول کر لوں گا۔ وہ تو ہے، اگر سن رہی ہے تو ایک بیدار سے صلوات پڑھ۔ دوسری ہستی کہ جو رات کو بہت زیادہ جاگا کرتی تھی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ مصلی عبادت میں کھڑی ہوا کرتی تھی، کس قدر کھڑی ہوا کرتی تھی؟ حدیث فرماتی ہے قامت فی محراب حتی تورمت قدماہا، اس قدر زیادہ مسجد کی محراب میں اپنے گھر میں مصلی عبادت میں کھڑا ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاؤں پر ورموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ بڑی نازک
بیوی تھی. بیوی نے چکیاں بھی پیسی ہیں اور چکیاں پیسنے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز بھی پڑھی ہے. بیوی نے حسنین کی تعلیم و تربیت ان کی پرورش بھی کی ہے. بیوی نے اپنی نماز بھی پڑھی ہے. اپنے خدا کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. اس دن مجلس میں جملہ عرض کیا تھا کہ مولا امیر المومنین نے رسول خدا سے جا کر پوچھا یا امیر المومنین آپ نے اپنے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کو کیسا فرمایا ہے؟ مولا امیر فخر سے کہتے ہیں نعم العون فی العبادت، خدا کی عبادت میں سب سے بہترین مددگار ہے جناب فاطمہ. یہ بیوی بہت بڑی ایک لمبی حدیث ہے، وہ پوری تو عرض نہیں کر سکتا، لیکن اس کے چند جملے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. فرماتے ہیں ظہر نورها للملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، ان کی جسم سے ایک نور نکلا کرتا تھا اور وہ نور آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسے ہوا کرتا تھا جیسے آسمان کی اوپر رات کی تاریکی میں چمکنے والے ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے ہوتا تھا. اس قدر نور نکلا کرتا تھا. اور اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہتا ہے کہ انی قد آمنت شیعتها من النار. اے فرشتوں گواہ رہنا میں اللہ فاطمہ کے شیعہ کو جہنم کی آگ سے امان دیتا ہے. وہ کب امان ملے گی؟ کہ جب ہم بی بی فاطمہ کی سیرت کو اپنا لیں، ہمارے گھروں میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو اپنایا جائے، تب یہ شفاعت، تب یہ امن ملے گا، تب یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے. تیسری وہ ہستی جو خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کو دو جو لقب ملے، جو باہر بیٹھے وہ بھی اندر آ جائیں، جو دو لقب اس امام کو ملے ہیں. امام سجاد کو امام کو کہا گیا امام سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہے، اور دوسرا لقب کیا گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت امام سجاد ہے. اس قدر اور روایات میں تاریخ میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ امام سجاد عبادت اس قدر کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی کے ورم باہر نکلا کرتے تھے، ان کو کاٹ دیا جاتا تھا. اس قدر امام نے عبادت کی. ساری روایت سارے واقعات چھوڑ کے پھر آگے ایک اور باتیں کی طرف چلتا ہوں کہ ایک شخص کا کہ نماز شب انسان کے وجود میں کیسا اثر لے کر آتی ہے. انسان کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ ایک شخص کا چور تھا، ڈاکو تھا، رہزن تھا، لٹیرا تھا. بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی چوری کرتے ہیں، مختلف قسم کی چوری. ضروری نہیں ہے کسی کا مال جا کے انسان اٹھا کر لے، اور بھی کئی طرح کی چوریاں پائی جاتی ہیں، اور بھی کئی قسم کے ڈاکے پائے جاتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے لٹیرے والے کام ہوتے ہیں. انسان ہمارے اندر یہ مختلف صفات پائی جاتی ہیں. نیز بلال کے حاشیے میں ایک جو عبارت میں نے مطالعہ کیا تھا، پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا انسان کے اندر مختلف حیوانوں کی صفات پائی جاتی ہیں. انسان کے اندر چوہے کی صفت پائی جاتی ہے. کیوں؟ چوہا بھی چور ہے، وہ دانے اٹھا کے اپنے بل میں لے جاتا ہے، یہ انسان بھی چوری کر لیتا ہے. انسان کے اندر شیر کی صفت پائی جاتی ہے. کیوں؟ شیر جب جنگل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے. جب اس کو بھوک لگے وہ اس کو کھا جاتا ہے، اس کو چیر پھاڑتا ہے. یہ انسان کی اس کے اندر کی صفت پائی جاتی ہے. جب معاشرے میں نکلتا ہے اپنی طاقت کا تکبر دکھا کر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر دینا شروع کر دیتا ہے. اور بھی جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں. تو وہ انسان یعنی اس کو اگر ساری برائیوں کو چھوڑ کر میں اس کے ایک جملہ اس کے بارے میں عرض کر دوں، جتنی برائیاں پائی جاتی تھی تمام برائیوں کا وہ مجموعہ تھا، مجسمہ تھا، ہر برائی پائی جاتی تھی. اس انسان نے ایک جگہ یہ بیٹھا تھا تو وہاں سے کچھ خواتین کا ایک قافلہ جوان لڑکیاں گزری، تو ایک لڑکی پہ نظر پڑی. اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کو اپنے قریب لے آؤں یا اس کے قریب چلا جاؤں. تو اس کی عادت اور روش یہ تھی کہ یہ قتل کیا کرتا تھا. لوگ اس دور کے اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے. اس نے لڑکی کو بلایا میرے پاس آ جاؤ. نہ جانے اس لڑکی پہ کیا گزری ہوئی. جب اس کی بخشی نے ایک درندے نے اپنے پاس بلایا ہوگا، جب پاس بلایا لڑکی کو کہتا ہے کہ آج اپنے باپ سے جا کے کہنا میں رات کو آؤں گا، تمہیں سجا کر رکھے. اللہ
توفیق۔ جب لڑکی گئی اپنے گھر، اپنے باپ کو جا کر یہ بات بتائی، اب باپ غیرت مند ہوتا ہے، اپنی عزت کے بارے میں ایسے جملے نہیں سن سکتا ہے، لیکن بے بس تھا، مجبور تھا، غریب تھا، طاقت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، وہ کیا کرتا؟ وہ تیار نہیں کرتا، یہ انسان آ کر اسے قتل کر دیتا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دیتا۔ اس انسان نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، کمرے میں بٹھا دیا، مجبور تھا، کیا کرتا؟ جب یہ انسان آیا، یہ شخص آیا، گھر کے ایک ہمسائے کے جو گھر تھی اس کی چھت پہ چڑھا، دیوار سے ہوتا ہوا کوئی گھر سے گزر رہا تھا تاکہ اس کے گھر میں چلا جائے، تو وہاں ایک شخص نماز شب میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ موضوع کیا ہے پتہ ہے؟ نماز شب انسان کی زندگی میں کیا اثر لے کر آتی ہے، کیا تبدیلی لے کر آتی ہے۔ وہ انسان نماز شب میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ چھت سے گزر رہا تھا، وہ عبادت الہی میں مصروف تھا، یہ برے کام کے لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی نماز شب میں قرآن پڑھنے والے انسان کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم کیوں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو یہ کہہ رہا ہے تم میرے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم کرو، اس پڑھنے والے کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، اس گنہگار کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پہنچی، اب اس کے دل پہ اس نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت نے کیا اثر کیا؟ جب یہ سننا تھا اس آیت کا، یہ گنہگار، یہ خطاکار انسان، یہ ہر طرح کے برے اعمال کرنے والا، برائی کا قصد رکھ کر عورت کی طرف جانے والا، یہ ظلم کرنے والا انسان، گناہ کی طرف جانے والا انسان، پروردگار کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ ہاں میرے اللہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دل کو نرم کروں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عزیزان محترم، جب اس نے کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں اپنے دل کو نرم کروں اور اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں، وہ اپنے برے قصد سے، برے ارادے سے پیچھے پلٹا اور جا کے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد جا کے سائڈ میں غیر آباد جگہ پہ جا کے سو گیا۔ وہاں ایک قافلے والے جو ہے نا گزرنا چاہتے تھے، انہوں نے رات کا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ آدھی رات کو جب ایک وقت تھا اس نے کہا چلتے ہیں، قافلہ آگے لے کے جاتے ہیں، اب وقت ہو گیا کہ ہم آگے بڑھیں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ خبردار، ابھی رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، یہاں سے آگے نہ بڑھنا، یہاں پر ایک چور ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ قافلے لوٹ لیتا ہے، کہیں وہ ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لے۔ پاس میں یہ انسان سویا ہوا تھا، اٹھ کر بیدار ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے جو پہلے چوریاں کیا کرتا تھا وہ نماز شب کے اثر سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، اب اس نے یہ برے کام کرنا چھوڑ دیا۔ نماز شب انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ عزیزوں میں نہیں کہتا آپ واجب نماز پڑھیں، میں نہیں کہتا آپ ساری برائیاں چھوڑ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں، وہ آپ کے خدا کا مسئلہ ہے، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی زندگی میں اٹھ کر رات کا جو اندھیرا ہے، سناٹا ہے، اس میں خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا سے ایک دفعہ لو تو لگائیں، اپنی روح کو خدا کی بارگاہ میں پیش تو کریں، پھر دیکھیں خدا آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، خدا آپ کو دیتا کیا ہے، خدا آپ کو نوازتا کیا ہے۔ ایک جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں کہ جسم کی غذا کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کی نیاز خالی ہے، جسم کی غذا کے لیے کیا کریں؟ آپ مولا امام حسین کی نیاز کھا لیجئے، مولا کی سبیل کر لیجئے، آپ کی جسم کو طاقت مل جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر آپ اپنی روح کی غذا کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی
روح کی غذا مولا امام حسین کی نیاز کے سبیل نہیں بنے گی، وہ جسم کی طاقت بنے گی۔ مولا امام حسین کی جو نیاز آپ کی روح کی غذا بنے گی وہ مولا امام حسین کی نماز ہے۔ وہ امام حسین نے یہ نماز بچپنے میں اپنے نانا رسول خدا کو مصلی بنا کر ان کی پشت پہ جا کر پڑھی ہے۔ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ رسول خدا نے پڑھا ہے، اور کربلا کی سرزمین پر تیروں کی برسات کو مصلی عبادت بنا کر وہاں امام حسین نے نماز پڑھی۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بی بی زینب نے اونٹ کی ننگی پشت پر نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ تو جو حسینی ہوتا ہے، جو مظلوم کربلا کا ماتم کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کا غمخوار ہوتا ہے، جو ان کا عزادار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ جتنی مرضی مشکلات آ جائیں اپنی نماز فراموش نہیں کرتا ہے، اپنی نماز ترک نہیں کرتا ہے۔ 2 بچوں کا تذکرہ کر دوں۔ امیر مسلم بڑا غریب تھا، اس کے 2 معصوم سے بچے تھے جو اپنے بابا کے بعد کوفے کی گلیوں میں تن و تنہا پھرا کرتے تھے۔ ملعون نے کہا کہ مسلم کے بچے اس کوفہ کے شہر میں جہاں کہیں ملے ان کو قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ قید کیا گیا، مسلم کے بچوں کو زندان میں لے جایا گیا۔ زندان بان جو تھا اس نے ان بچوں کی مظلومیت کو دیکھ کر، وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا، اس نے ان بچوں کو آزاد کر دیا۔ اے بچوں آپ بھاگ جاؤ، آپ نکل جاؤ، آپ چلے جاؤ یہاں سے، یہ زندان آپ کے لیے نہیں ہے۔ بچوں کو نکالا، بچے کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، گھومتے رہے کہ ہمیں راستہ مل جائے، ہم باہر نکل جائیں۔ تو وہاں گھومتے گھومتے ایک بڑھیا کے گھر کے باہر پہنچے، رات کی تاریکی تھی۔ بڑھیا نے دیکھا اتنے خوبصورت بچے ہیں، کس کے ہیں، کیوں گھوم رہے ہو، اپنے گھر چلے جاؤ، ہمارا گھر نہیں ہے، ہم کوفہ میں مسافر ہیں، کہا میرے گھر میں آ جاؤ۔ جب اس بڑھیا کے گھر میں گئے، رات کو اس نے کمرے میں جا کے سلا دیا، تو سلانے سے پہلے جملہ کہا کہ میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، میرا جو خاوند ہے، میرا جو شوہر ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، وہ لالچی ہے، دنیا پرست انسان ہے، وہ آپ 2 بچوں کی تلاش میں کوفہ کی گلیوں میں نکلا ہوا ہے۔ جب وہ واپس پلٹا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کان لگاتا وہ اس کمرے میں گیا، تو جا کے دیکھتا 2 خوبصورت بچے سو رہے ہیں، سونے کے بعد اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد ان کی اپنی ماں اور باپ کو خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دیا ہے، پھر یہ شروع کر دیا ہے۔ بچوں کو جا کے اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد پوچھتا ہے میں تمہیں کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں، تم میرے گھر میں چھپے ہو۔ جب کہا نا یہ جملہ، میرے عزیزوں چھوٹے بچے سے دیکھ کر ڈر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، دونوں کو اٹھا کر جو گھر کے جو ستون کا پلر تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، بچے باندھ دیے، وہ رات کو جا کر سو گیا، بچے ستون کے ساتھ باندھے رہے۔ جب صبح ہوئی لے کر ان کو نہر میں قتل کرنے کے ارادے سے لے چلا۔ جب وہاں پر پہنچا، وہاں جا کر ننھے ہونے بچوں نے کہا کہ تو ہمیں اپنے زیاد کے پاس لے کر چلا جا، جو لالچ تجھے ہے، جو انعام تجھے چاہیے وہ تجھے عطا کر دے گا، ہمیں چھوڑ دے، وہ جانے اور ہم جانے، ہمارا اور اس کا مسئلہ ہے، تو بیچ میں نہ آ۔ لیکن ظالم نے کہا میں تمہیں زندہ نہیں لے کر جاؤں گا، میں تمہارے سر لے کر جاؤں گا۔ جانتے ہیں بچے نے پھر کیا کہا؟ بہت ساری باتیں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک جملہ مصیبت کا عرض کرتا ہوں۔ بچوں نے ننھے مونھے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تو ہمیں آخری وقت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ کہا کہ یہ جو اب تم نے نماز پڑھنی ہے یہ تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ کیا تمہیں یہ نماز بچا سکتی ہے؟ کہا ہوگا یہ نماز ہمیں بچا بھی سکتی ہے، لیکن ہم اس نماز کے ذریعے بچنا نہیں چاہتے۔ آل محمد کا دستور ہے یہ جہاں کہیں بھی ہو ان کا خدا سے گہرا رابطہ، گہرا تعلق ہوتا ہے، یہ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھے تو اب یہ کہتا ہے اپنے غلاموں کے ان کا سر قلم کرو، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے آگے آتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، کبھی بڑا چھوٹے کے آگے جاتا ہے پہلے مجھے قتل کر لو۔ جب سر تن سے جدا کر دیے، بچوں کے لاشوں کو پانی کے اندر ڈال دیا، جب ایک بھائی کا لاشا پانی کے اندر گیا تو پانی کا کام
خدا توفیق عطا فرمائے، کربلا سے در سے انقلاب نصیب فرمائے، غازیوں کی کربلا نصیب فرمائے، ہم سب کو بیداری نصیب فرمائے، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے، امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک آواز بلند صلوات